ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا معین الدین صاحب نے سکندرہ سے ایک سوال پوچھا ہے۔ پہلے میں ان کا سوال آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ کہ اگر مسلمان مرد حضرات دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے تو آخرت میں تو ان کو جنت میں دیگر نعمتوں کے ساتھ حوریں ملیں گی۔ اسی طرح اگر مسلمان عورتیں دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے جائیں تو انہیں جنت میں دیگر نعمتوں کے ساتھ مردوں کو جو حوریں ملیں گی اس کے مقابلے میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ کچھ تو ملنا چاہیے تاکہ مرد اور عورت کی نعمتوں کا بدلہ سن برابر۔ لیا آپ حضرات نے۔ اس سوال کا اصل جواب تو یہ ہے کہ جنت کے اندر مردوں کو جو حوریں دی جائیں گی ان ساری حوروں کے اوپر عورت کو سرداری دی جائے گی اور عورت کو ان کا ملکہ بنایا جائے گا، اور جنت کے اندر جتنی بھی حوریں ہوں گی ان حوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حسن و جمال عورت کو دیا جائے گا جو دنیا میں مسلمان رہ کر کے اسلام کے مطابق زندگی گزار کے گئی ہوگی، اور اسے شوہر کے شکل میں اس کو یہی دنیا کا اس کا شوہر دیا جائے گا۔ البتہ اس کے اندر ہر وہ خوبی ہوگی جس کو عورت پسند کرتی ہے، اور جس طریقے کی عورت چاہتی ہے اس طریقے کا اس کے اندر کمال ہوگا۔ یہ اصل جواب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سوال کرنے والے کو اس جواب سے اطمینان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کے جو سوال کیے جاتے ہیں یہ عام طور پر لبرل قسم کے لوگوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جو مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد تو ہوتا ہے اسلام پر اعتراض کرنا۔ اب انہی سے سن کر کے کچھ سیدھے سادے مسلمان لوگ بھی اس سوال کو دہرانے لگتے ہیں، چونکہ انداز اس کا ایسا پرکشش ہوتا ہے نا، ایسا عقلی سانچے میں ڈھال کر کے سوال کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے یار بات تو ٹھیک ہے کہ جب مرد و عورت دونوں کی نیکیاں برابر ہے تو جنت کے اندر بدلہ بھی برابر ملنا چاہیے۔ تو جب سوال عقلی ہے تو میں جواب بھی عقلی روح سے دینے لگا ہوں۔ اس سوال کا اصل مقصد یہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ جس طریقے سے مردوں کو جنت میں حور عورتیں دی جائیں گی، اسی طرح معاذ اللہ جنت کے اندر عورتوں کو بھی حور مرد ملنے چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت اور اس کی نعمتوں کا جاننے کا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ صرف قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سورسز نہیں ہیں، اسباب نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں جان سکیں۔ اور قرآن اور حدیث کے اندر حور کا جو تصور بیان کیا گیا ہے اور اس کی جو خوبیاں بیان کی گئی وہ صرف اس کو ایک فیمیل اور ایک عورت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، مرد اور میل کی حیثیت سے نہیں پیش کیا گیا، اس لیے جنت کے اندر عورتوں کو حور مرد ملے اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس سوال کرنے والے کا سوال تو بھی باقی رہا کہ پھر تو برابری ہوئی نہیں، تو اب اس کا جواب جاننے کے لیے یہ سمجھنا پڑے گا برابری کہتے کس کو ہیں، برابری کی ڈیفینیشن، اس کا مطلب، اس کی تعریف اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ عام طور پر جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کے نظروں میں مرد اور عورت کے درمیان برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کے حقوق مردوں کے ہیں، جیسی آزادیاں مردوں کی ہیں ویسی ہی آزادیاں عورتوں کی بھی ہونی چاہیے، اور جو بدلے مردوں کو دیے جاتے ہیں وہی بدلے عورتوں کو بھی ملنے چاہیے۔ حالانکہ اگر اس تھیوری اور اس نظریے کو برابری مان لیا جائے تو یہ بعض دفعہ ظلم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، 35 سال اس کی عمر ہے، طاقتور ہے، مرد ہے، مضبوط ہے، اور ایک چھوٹا سا لڑکا ہے
اس کی عمر ہے 12 سال، اور کہیں پر 35 کلو کوئی چیز وزنی رکھی ہوئی ہے، مان لیجئے غلہ کوئی رکھا ہوا ہے، اور اس کو لے کر کے 1 کلومیٹر دونوں کو جانا ہے۔ اب جو لبرل قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں برابری کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی چیز بالکل برابر تقسیم کی جائے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ جتنا وزن اس 35 کلو غلے سے اس طاقتور مرد کو دیا جائے، اتنا ہی وزن ڈھونے کے لیے اس چھوٹے 12 سال کے بچے کو بھی دیا جائے۔ اب اگر اس تھیوری پر عمل کیا جائے تو آپ بتائیے، اس مرد کے لیے تو آسانیاں ہو گئیں، لیکن اس بچے کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور یہ 35 کلو کا آدھا وزن خود 17.5 کلو ڈھوئے تو اس کے اوپر بوجھ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کی طاقت دیکھی جائے، کون کتنا بوجھ ڈھو سکتا ہے۔ اب یہ جو 35 سال کا مرد ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، عمر بھی زیادہ ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بوجھ زیادہ دے دیا جائے، اور وہ جو چھوٹا بچہ ہے 12 سال کا، اس کی عمر بھی کم ہے، طاقت بھی کم ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بوجھ کم دے دیا جائے۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ مرد کو بوجھ زیادہ دیا جائے اور بچے کو بوجھ کم دیا جائے۔ پھر اب جب ایک کے اوپر بوجھ زیادہ ڈالا گیا ہے اور ایک کے اوپر بوجھ کم ڈالا گیا ہے، پھر جب یہ 1 کلومیٹر تک پہنچا دیں تو بدلہ بھی اسی حساب سے دیا جائے۔ جو آدمی زیادہ بوجھ لے کر کے گیا ہے اپنی طاقت کے حساب سے اس کو بدلہ زیادہ مل جائے، اور جو بچہ اپنی طاقت کے حساب سے کم بوجھ لے کر کے گیا ہے اس کو بدلہ کم دے دیا جائے۔ مثال کے طور پر اب 1 کلو کی مزدوری اگر 10 ہے تو جو 35 سال کا مرد ہے اگر وہ لے کر کے گیا ہے مان لیجئے 25 کلو، تو اب اس کو اس کا وزن اس کے حساب سے پیسہ دے دیا جائے، اور یہ بچہ لے کر کے گیا ہے 10 کلو تو اس کے حساب سے پیسہ دے دیا جائے۔ یہ انصاف کی بات ہے۔ تو اسلام کی نظر میں اور جس کے پاس بھی صحیح عقل ہوگا اس کی نظر میں برابری کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فرد کی طاقت کو دیکھ کر کے جس کے پاس جتنی طاقت ہو اس کے حساب سے اس پر بوجھ ڈالا جائے، اور پھر اس کے بوجھ کے حساب سے اس کو اس کے ذمہ داریوں کے حساب سے بدلہ دیا جائے۔ چنانچہ اسلام نے یہ کیا ہے۔ شریعت کے بہت سے وہ احکام جو مشکل تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت کر کے اس کا بوجھ صرف مردوں پہ ڈالا ہے، عورتوں کو اس کا پابند نہیں بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ جہاد کرنا، یہ خون جگرے کا کام ہے۔ دشمن کے سامنے توپ کی گھن گرج ہو، بندوق کی آواز ہو، بم بارود ہو، اب اس میں ڈٹ جانا یہ بالکل جان جوخم میں ڈالنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری صرف مردوں کو دی ہے، عورت پہ جہاد کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں گاؤں گھوم کے ایک شخص کو ایمان کی دعوت دینا، یہ ذمہ داری اللہ نے صرف مردوں پہ ڈالی ہے، عورت کے اوپر تبلیغ کرنا فرض نہیں ہے۔ اذان دینا، اس کے لیے کبھی رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے جانا پڑے گا، کبھی بارش میں دوڑ کے جانا پڑے گا، تو یہ ذمہ داری اللہ نے صرف مردوں پہ ڈالی ہے، عورت پہ نہیں ہے۔ امامت کرنا، یہ مردوں کے بیچ میں آگے کھڑے ہو کر کے سب سے ان کے جھنڈ کے اندر گھس کے جا کے امامت کرنا ہے، تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں پہ ڈالی ہے، عورت پہ نہیں ڈالی ہے۔ تو کام مشکل تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں صرف مردوں پہ ڈالی ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کمزور جسم کا بنایا ہے تو اس کی رعایت کر کے اس کے اوپر بوجھ بھی کم ڈالا ہے۔ لہٰذا جب یہ بات طے ہو گئی کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں اس کا بدلہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور جس کی ذمہ داریاں کم ہوں اس کا بدلہ بھی کم ہونا چاہیے، تو اگر اس اصول کی رعایت کر کے اسلام نے عورت کے مقابلے میں مرد کو حور کی شکل میں ایک نعمت زیادہ دی ہے تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین انصاف اور عدل کا تقاضا ہے۔ اور اگر اس جواب سے بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ تو اس وقت کی بات ہوئی جب مرد یہ زائد نیکیاں کر کے جائے اور عورت یہ نیکیاں نہ کر سکے، اگر ایسی صورت ہو کہ مرد اور عورت دونوں کی نیکیاں سیم ہوں، بالکل برابر ہوں، کیونکہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مرد جہاد کرے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مرد امامت کرے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر مرد اذان دے، بات اس صورت کی ہے جب مرد بھی وہ جتنے کام کر کے گیا ہے وہ سارے کام کر کے عورت جائے، پھر اس صورت کے اندر مرد کو حور کی شکل میں نعمت زیادہ کیوں ملے گی اور عورت کو حور کی شکل میں نعمت ایک کیوں نہیں ملے گی؟ تو اب اگلا جواب سنیے، انشاءاللہ آپ کو شرح صدر ہو جائے گا اور اسلام کے نظام عدل پر بالکل یقین ہو جائے گا۔ وہ لوگ ایسے ہوں
جن دونوں کی بالکل ذمہ داریاں برابر ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بدلے میں فرق رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض بدلے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو دیا جائے تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر دوسرے کو دیا جائے وہی بدلہ تو برا لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ ہو، اس کی 2 اولادیں ہوں، ایک بیٹا ہو اور ایک بیٹی ہو، اور یہ دونوں مل کر کے اپنے باپ کی بالکل برابر خدمت کرتے ہوں، جتنا کام بیٹا کرتا ہو اتنا ہی کام بیٹی کرتی ہو، کوئی ایک دوسرے سے پیچھے نہ ہو۔ اب باپ خوش ہو کر کے دونوں کو انعام دینے پر آئے، انعام یہ دے کہ بیٹے کو اس کو پورا سوٹ لا کر کے دے، اوپر کی قمیص دے دے، نیچے کی شلوار دے دے، اور پھر اس کے شوز اور جوتے دے دے، ہاتھوں میں گھڑیاں دے دے، کیپ لا کر کے دے دے، جتنا مطلب ایک مرد کے لباس پراپر ہوتا ہے وہ پورا لا کر کے دے دے، اور پھر اپنی بیٹی کو بھی اسی طرح خوش ہو کے اس کو سوٹ دے، اوپر کی قمیص دے، شلوار دے، سینڈل دے، اور پھر اس کے دوپٹہ دے اور گھڑیاں دے دے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے لیے بالیاں بنوا کے دے دے، یا اپنی بیٹی کو ہاتھ کا کنگن بنوا کے دے دے، یا پیروں کا پائل بنوا کے دے دے۔ اب بیٹا اعتراض کرے، ابو جان خدمت تو ہم دونوں کی بالکل برابر ہے، جتنا کام میری بہن کرتی ہے اتنا کام میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ نے بدلہ دینے میں 2 طرح کا نظریہ کیوں اپنایا کہ مجھ کو بدلہ کم دیا اور بہن کو بدلہ زیادہ دیا؟ اس کو آپ نے بالیاں دے دی، آپ نے اس کو پائل دے دیا، آپ نے اس کو کنگن دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ اب باپ کیا کہے گا؟ بیٹا اصل بات یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے، وہ عورت ہے، اس کی ذات پر یہ چیزیں شوٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ بالیاں پہنیں گی تو عورت ہونے کے ناطے اس کو اچھا لگے گا، اگر وہ کنگن پہنتی ہے، پائل پہنتی ہے تو اچھا لگے گا، لیکن تم مرد ہو، تمہارے جسم کے اندر یہ چیزیں شوٹ نہیں کریں گی۔ اگر تم بالیاں پہن کر کے، ہاتھوں میں کنگن پہن کر کے، پیروں میں پائل پہن کر کے گھر سے باہر نکلو گے تو تمہارے دوست احباب جتنے ملیں گے وہ سب مذاق اڑائیں گے۔ تو وہ جو کچھ زیورات ہیں وہ مرد پر شوٹ نہیں کرتے، عورتوں پہ شوٹ کرتی ہیں، اس لیے وہ صرف عورتوں کو ملیں گی، مردوں کو باپ نہیں دے گا۔ اور کوئی نہیں کہے گا کہ اس باپ نے ظلم کیا، ہر آدمی کہے گا یار عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹے پہ جو چیزیں شوٹ کرتی ہیں وہ بیٹے کو ملی، اور بیٹی پہ جو چیز شوٹ کرتی ہے وہ بیٹی کو ملی۔ اسی طریقے سے اب یہ مین پوائنٹ میرے جواب کا آیا، اسی طریقے سے ایک مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں یہ کسی بھی معاشرے کے اندر برا نہیں مانا جاتا ہے، ہر معاشرے کے اندر یہ قابل قبول ہے، لیکن اگر ایک عورت کے پاس 1 سے زیادہ مرد ہوں تو اسلام کو تو چھوڑ دیجئے، کسی بھی مہذب معاشرے میں ہمارے جو برادران وطن ہیں، ان کے جو شریف خاندان ہیں، ان کے یہاں بھی اس کا تصور نہیں آ سکتا، اور کوئی شریف عورت خود اپنے لیے باعث عار سمجھے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کی رعایت کر کے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز کس جنس پر شوٹ کرے گی، مرد کو کیا چیز اچھی لگے گی، عورت کو کیا چیز اچھی لگے گی، اس کی رعایت کر کے مرد کو چونکہ 1 سے زیادہ بیویاں حور کے شکل میں اچھی لگیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مردوں کے لیے حور کی نعمت کا وعدہ کیا ہے، اور عورت کے لیے 1 سے زیادہ مرد اچھے نہیں لگتے، اس کے لیے شرم کی، عار کی اور بے عزتی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حور مرد کی شکل میں عورتوں کو دینے کا وعدہ نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں کہ جواب اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور شرح صدر اور تسلی ہو گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے ہر حکم کو بالکل آنکھ بند کر کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر جو غیروں کی طرف سے اعتراض اور پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات اور پروپیگنڈے کے چکر میں پڑ کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔